ماں کہ بہت چھوٹا ورڈ ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے اندر وہ احساسات کی دنیا ہے کہ اس فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہر انسان اس بات کو اچھے سے جانتا ہے، چونکہ آپ صاحب اولاد بھی ہیں اور صاحب والدین بھی ہیں، کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین اس کائنات میں زندہ ہے ان کا سایہ آپ کے سروں پر باقی رہے۔ ماں کسے کہتے ہیں کہ جس کا دل عشق و محبت، مہر و عطوفت اور احساس و صفا کا گھر ہو، ایک ایسی ذات کہ جس کے وجود کے اندر خدا نے عالم قدس اور عالم ملکوت کو سمیٹ دیا ہو۔ یاد رہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے خود بھی ملکوتی وجود اور اس کی منزلوں پر فائز ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ماں کی ذات ہے کہ جو اپنے بچوں کو بولنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ انسانی سماج اور منزل میں انسانی فکر کے اعتبار سے کتنی عظیم منزل ہے، اگر اس منزل کو دیکھا جائے کہ حضرت مریم کے ایک اشارے پر حضرت عیسیٰ گویا ہو گئے، بولنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی قرار دیا ہے۔ یاد رہے ایک ایسی منزل کہ جس میں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ برم بوالدتی، کہ خدا نے مجھے اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ میں اپنی ماں سے جو ہے وہ حسن سلوک اور نیکیاں بجا لاؤں۔ یاد رہے کہ اس ماں کی تعریف کو کوئی بھی اپنے اس زبان سے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تعریف جب بھی انسان اس دنیا میں کرے گا ناقص تعریف کرے گا، لیکن اس انسان نے ماں کی تعریف کی کہ جو زمانے کا بہترین رسول، بہترین نبی، بہترین انسان رہا، کہ جب اس نے اپنے دہن کو ماں کی ذات اور اس کی تعریف میں کھولا تو کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کی ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یاد رہے ایک ایسی جنت جب اس دنیا اور کائنات سے جاتی ہے تو صرف گھر کی رونقیں نہیں بلکہ بچوں کی دعائیں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔